علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی کے لیے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، آج کا یہ تبلیغی و اصلاحی پیغام فلاح پروگرام درس قرآن و حدیث، جو کہ مجموعۃ الحسنات ٹرسٹ کے ذریعے اہتمام ہے، یہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، بظاہر دیکھنے میں چند نوجوان ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے یہ قرآن و سنت کا، دین کا، توحید کا کام کر رہے ہیں مختلف شعبہ جات میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے۔ تمام احباب تشریف رکھیں، انشاءاللہ مختصر وقت میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس آیت کریمہ کو میں نے ابھی تلاوت کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اور سیدھی اور سچی بات کرو۔ ہماری معاشرتی برائیوں میں سے جہاں پر بہت ساری بیماریاں ہیں، انہی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے، ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، جو منہ میں آتا ہے اسی وقت بول دیتے ہیں۔ ہماری زبان غیبت بھی کرتی ہے، چغل بھی کرتی ہے، گویا کہ ہر طرح کی غلیظ زبان ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں۔ زبان کی حفاظت کرنا اتنا بہترین اور اتنا ضروری عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا من صامت نجا، جو خاموشی اختیار کر گیا وہ نجات پا گیا۔ انسان کو جس وقت ضرورت ہو، ضرورت کی بات کرنی بھی چاہیے، اور فضول باتیں کرنا، فضولیات میں اپنے وقت کو ضائع کرنا، یہ کوئی اتنا اچھا عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے یہ التجا کرتے ہیں، کیا زبان ہم بھی تیرے ساتھ ہیں، ہم بھی تیرے ساتھ، جسم کا ایک حصہ ہے، اگر تم سارا دن سیدھا رہی تو ہم بھی سیدھا رہیں گے، اگر تو نے اپنی حفاظت نہیں کی تو تیری وجہ سے ہمیں بھی تکلیف پہنچے گی۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں میری نجات ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 اعمال بتائے۔ فرمایا کہ عقبہ، سب سے پہلے اپنی زبان کی حفاظت کرو، جب بھی بات کرو سیدھی اور سچی بات کرو، جھوٹ نہ بولو۔ دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقبہ، جب فارغ وقت ملے تو فرصت کے لمحات کو اپنے گھر میں گزارو۔ ہمیں فارغ وقت ملے، ہم سب سے پہلے بازار میں جاتے ہیں، فارغ وقت ملے، کوئی کام نہ ہو تو ہم گلی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ بازار جو ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بھی ناپسندیدہ کی ہے۔ مسجد جو ہے، مساجد جو اللہ کے گھر ہیں، یہ بہترین جگہ دنیا کائنات میں، اور راستے میں بیٹھنے سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کی ہے۔ اور اسی طرح تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقبہ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائی میں رویا کرو، یہ نجات کے راستے ہیں۔ اگر تم ان اعمال پر، ان چیزوں پر عمل کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تمہاری نجات ہو جائے گی۔
اور اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے صحابی کہ جن کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا واللہ انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسے اعمال بتائیے مجھے کہ میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی سوچ کا زاویہ کیا تھا، ہر وقت یہ کوشش ہوتی تھی ہمیں ایسا عمل پتہ چلے کہ جو ہمیں جنت کے قریب کر دے، دوزخ سے دور کر دے۔ کہتے اللہ کے نبی ایسے اعمال بتائیے کہ میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ تم نماز کی پابندی کرو، اور اسی طرح اگر تمہاری زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھو، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں مال دے تو زکوٰۃ دو، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے مال دے تو بیت اللہ کا حج بھی کرو۔ یہ تمام چیزیں اسلام کے بنیادی ارکان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے، اور اس کے بعد فرمایا معاذ اب ایسا عمل نہ بتاؤں تجھے کہ جو ان اعمال کی حفاظت کرے گا؟ تم کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، اے معاذ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اگر تم زبان کی حفاظت کرو گے یہ جتنے اعمال ہیں یہ بھی محفوظ رہیں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا جو ہم بات کرتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اللہ کے نبی اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، جن لوگوں کو جہنم میں الٹا پھینکا جائے گا وہ نماز تو پڑھتے ہوں گے، روزہ تو رکھتے ہوں گے، زکوٰۃ تو دیتے ہوں گے، فرمایا کہ وہ اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کرتے ہوں گے۔ اس لیے آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، اس کو ہم اہم سمجھتے نہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، لوگوں کو تانے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا قد چھوٹا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو دیکھا تو فرمانے لگی کہ حفصہ چھوٹے قد والی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تو نے اتنا کڑوا جملہ بولا ہے، حالانکہ چھوٹی سی بات ہے، ہمارے معاشرے میں ہم اس کو چھوٹی سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص اس کا قد چھوٹا ہے، اس کا پیٹ بڑا ہے، یا اس کی داڑھی بڑی ہے، اس کی نوز بڑی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ اتنا کڑوا جملہ بولا ہے آپ نے، اگر اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے۔ سوچیں ذرا ہم اپنی زبان کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کے متعلق ہم اپنی زبان سے جو کہتے ہیں یہ درست نہیں، اگر کسی میں کوئی عیب دیکھیں تو اس پر اس کو طعن و تنشی نہ کریں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اللہ اگر تو نے اس کو کسی مصیبت میں ڈال دی ہے، اس میں کوئی اگر عیب ہے، اللہ تو نے مجھے اس پر فضیلت دی ہے، اللہ میں اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ راستے میں کوئی معذور شخص ہو، کوئی ایسا شخص ہو جو پریشان حال ہو، تو اس وقت پریشان حال شخص کو دے کر، معذور شخص کو دے کر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے مسلمان بھائی ہماری زبان سے محفوظ نہیں، ہمارے ہاتھ سے مسلمان محفوظ نہیں، دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، اپنی زبان کو اور اپنی شرمگاہ کی، فرمایا کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت، کیونکہ ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام ہے، فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ بڑے بڑے
نیک اعمال لے کر کے آئیں گے، پہاڑوں جیسے اعمال لے کر کے آئیں گے۔ فرمایا کہ دنیا میں اس شخص نے کبھی کسی کو گالی دی ہوگی، کبھی کسی کو مندہ بولا ہوگا، کسی کا ناحق مال لوٹا ہوگا۔ فرمایا کہ دنیا میں جن کے اوپر اس شخص نے ظلم کیا ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، کہیں گے اللہ ہمیں دنیا میں اس شخص نے تکلیف دی تھی، اذیت دی تھی، ہمارے اوپر یہ ظلم کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، پھر بھی لوگ باقی ہوں گے، پھر ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ اتنی نیکیاں لے کر آنے والا یہ شخص جس نے دنیا میں لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہوگی، اس کی نیکیاں لوگوں کو دی جائیں گی اور اس کو جہنم میں حاصل کر دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ تو اس لیے زبان کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طرح جتنی بھی نیک اعمال ہم کرتے ہیں زبان کی حفاظت کریں گے تو یہ اعمال بھی محفوظ رہیں گے۔ اگر زبان کی حفاظت نہیں کی تو یہ اعمال قیامت کے ہاں، اللہ کے ہاں ہمیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔